اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں آج قرآن کا 19واں جز سورۃ الفرقان، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں یہ ہے کہ قرآن ایک کسوٹی ہے جو بہت ہی بابرکت ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تاکہ لوگوں کو خبردار کرے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے جس نے نہایت ہی تناسب سے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ اس میں کوئی کمی یا کمزوری نہیں ہے کہ اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت ہو، اس کے باوجود لوگ اس کے شریک ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں۔ ان کے جھوٹے معبود خود محتاج ہیں اور زندگی، موت یا ان کے نفع و نقصان کسی چیز پر کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے جو بہانے یا اعتراض گھڑتے تھے، پھر آگے ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 34، ان آیات میں ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو پچھلی آیات میں گزرے ہیں، اور ان کی مخالفت کی اصل وجہ سے پھر پردہ اٹھایا گیا۔ یہ لوگ اپنا آزاد طرز زندگی بدلنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آخرت اور دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے تھے۔ ان جھٹلانے والوں کو آخرت کا پھر نقشہ دکھایا گیا، جس دن ان کے خود ساختہ معبود اس بات سے انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا اور یہ خسارے میں ہوں گے۔ وہ لوگ جو دوستوں اور دوسروں کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے، اس روز حسرت کریں گے کہ ان کے دوستوں نے انہیں بھٹکا دیا اور اللہ کی باتوں سے دور کر دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا، اور جس دن اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کی ہوتی۔ آیت 28 میں فرمایا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آیت 29 میں فرمایا، اسی نے مجھے گمراہ کر کے اس یاد دہانی سے برگشتہ کیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ پھر آگے بتایا کہ قرآن آہستہ نازل ہوا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نزول سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ جب ان کی طرف سے سوالات یا اعتراضات آتے، اللہ موقع کی مناسبت سے جواب لاتا۔ پھر آیت 35 سے آیت 44 میں قریش کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر آگاہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر سے انتھک دعوت کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ ایسے لوگ اپنی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ان کی حالت ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا، کیا یہ تم گمان رکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بس چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم۔ پھر آیت 45 اور آیت 62 میں بہت دل نشین انداز میں توحید اور بعث بعد الموت کے دلائل، یعنی دوبارہ موت کے بعد جی اٹھنے کے دلائل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام پہنچاتے رہنے کی تاکید ہے اور ان کے رویے سے درگزر کرنے کی ہدایت ہے۔ پھر آیت نمبر 52 میں فرمایا، تو تم ان ناشکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی کے ذریعے سے یعنی قرآن سے ان سے پورا جہاد کرو۔ قرآن ہمارا ہتھیار کمک اور زربختر ہے شیطان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس بڑی رحمت کو دنیا میں پھیلائیں اپنے قول اور عمل سے۔ اس دعوت کے باوجود مشرکین نے اللہ رحمان کی اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ پھر آگے آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 میں اللہ رحمان اپنے محبوب عباد الرحمان یعنی بندوں کی صفت بتاتا ہے، اور یہ صفات تضادن ان کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو ان سے عاری تھے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا، اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، بے شک اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے، بے شک وہ نہایت ہی برا مستقر اور نہایت ہی برا مقام ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی، اور اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ اے ہمارے رب ہمیں عباد الرحمن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
اور پھر قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور جو کسی جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے ہیں، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بالا خانے ملیں گے، اور ان میں ان کا خیر مقدم تحیہ اور سلام کے ساتھ ہوگا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام۔ پھر آخری آیت میں منکرین کو سخت تنبیہ اور وارننگ ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہے، کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہیں دعوت دینا مد نظر نہ ہوتا، سو تم نے اس کی تکذیب کر دی تو وہ چیز عنقریب لازم ہو کر رہے گی۔ پھر سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 کیا ہے کہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اپنی قوم کے انکار کے غم میں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا اظہار ہو رہا ہے جو وہ اپنی قوم کے لیے رکھتے تھے۔ وہ پوری کوشش سے ان تک پیغام پہنچاتے رہے، اور جب وہ نہ مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گرویدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کوششوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ درود پڑھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا شکریہ ادا کریں کہ کتنی محنت و تکلیف سے ہمیں ہدایت پہنچائی۔ ہمیں بھی اپنے پیاروں کی ہدایت کے لیے ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں مرتے دم تک کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے مسلسل دعا مناجات کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آگے آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا معجزہ بھیج دیتا جس سے وہ مان لیتے، لیکن پھر امتحان نہ رہتا، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو جانچے اور وہ عقل سے ایمان لائیں۔ پھر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 191 تک میں موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر رسولوں کے قصے بیان ہوئے۔ تمام رسول اپنی اپنی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور لوگ ان سے بخوبی واقف تھے۔ یہ اہتمام اللہ نے اس لیے کیا کہ لوگ اجنبیت محسوس نہ کریں۔ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا۔ وہ کہتے تھے انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے اس کام پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ایک انسان کو رسول کی حیثیت سے ماننا لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کی وجہ تکبر ہے کہ اپنے جیسے بشر کی، اپنے جیسے انسان کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرنے میں لوگوں کو اپنی ہتک لگتی ہے، اس لیے وہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے جو ان کے زوم میں ان سے بلند تھے۔ اب بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا کر غلو کرتے ہیں۔ تمام رسولوں نے اتمام حجت تک دعوت دی، اور جب قوموں نے جھٹلایا تو اللہ کے عذاب نے آ کر تباہ و برباد کر دیا۔ ہر رسول کی داستان کے بعد ان آیات کی تکرار ہے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا کہ اللہ عزیز ہے اور رسولوں کے انکار پر کسی قوم کو فوراً پکڑ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رحیم بھی ہے، اس لیے رسول بھیجتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ پھر آیت نمبر 192 سے آیت نمبر 227 میں ہے کہ جیسے سورہ قرآن جو ہے قرآن کے ذکر سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی کہ یہ ایک روشن کتاب ہے۔ اب آخر میں بھی دلائل ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے جو بہت اہتمام اور سلیقے سے اتارا گیا ہے۔ یہ عربی مبین میں ہے، اس کی پیشن گوئیاں جو ہیں پہلے صحیفوں میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے، مگر لوگ نہیں مان رہے اور کسی نشانی یا عذاب کے منتظر ہیں۔ اس کتاب میں شیاطین کا کوئی حصہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہ قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں اور تسلی رکھیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کوششوں سے واقف ہے۔ پھر اللہ بتاتا ہے یہ شیاطین کس قسم کے لوگوں پر اترتے ہیں، جھوٹے دھوکے باز کاہنوں پر جو جنوں کے ذریعے جھوٹی باتیں اور پیشن گوئیاں پیش کرتے ہیں۔
قریش جو ہیں قرآن کو شاعری کہہ کر جھٹلاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر گردانتے۔ اللہ شاعروں کی 3 خصوصیات بتاتا ہے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ شاعروں کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار معاشرے کے بہترین افراد تھے۔ شاعری کے موضوع بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی بلند اور کبھی گھٹیا۔ قرآن انسان کی بھلائی اور ابدی فلاح کے موضوع سے ہٹتا نہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شاعروں کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہر چیز قرآن سے مکمل اہم آہنگی رکھتی تھی۔ پھر آخری آیت میں با ایمان شاعروں کی تعریف جو اوپر والوں سے بہت مختلف تھے۔ پھر سورۃ النمل شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 اس سورہ کی تمہید سورہ بقرہ سے ملتی جلتی ہے۔ مومنوں کی خوبیاں بیان ہوئیں اور کافروں کا انجام بیان ہوا ہے۔ قرآن اللہ علیم اور حکیم کی وحی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اختصار کے ساتھ ان باتوں پر خاص توجہ دلاتا ہے کہ قرآن اسی اللہ کا کلام ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری سے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ متکبر لوگ 9 نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معجزے کے لیے کوئی جلدی نہ کریں۔ اللہ مہلت دیتا ہے مگر جب لوگ انکار اور کفر پر جمے رہتے ہیں تو پھر ان مجرموں کو تباہ بھی کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 44 ہدایت کو جھٹلانے کی بڑی وجہ ہمیشہ غرور اور تکبر رہا ہے۔ پہلی قوموں کے سرداروں نے اس لیے انکار کیا اور قریش کی بھی یہی وجہ تھی۔ اللہ ان متکبرین کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال دیتا ہے جو اقتدار اور دولت کے حامل بادشاہ تھے مگر تکبر کے بجائے نہایت عاجزی سے اللہ کی اطاعت کی اور دولت اور اقتدار کو لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے کرداروں سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی خوبصورت دعا جو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس وقت جب چونٹی نے ان کی بات سمجھی تھی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بس وہ خوش ہو کر مسکرایا اور دعا کی، اے میرے رب مجھے سنبھالے رکھ کہ میں اس فضل کا شکر گزار ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں داخل فرما۔ پھر آیت 45 سے آیت نمبر 58 میں سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کے بعد 2 متکبر قوموں کا ذکر ہے، قوم سمود اور قوم لوط۔ سمود کے بارے میں بتایا کہ 9 لوگ صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ سورہ کے نزول کے وقت قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں میں مصروف تھے۔ پھر آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 93 میں توحید کے انتہائی دل نشین دلائل اور ہر بات کے بعد مشرکین سے سوال ہے کہ کوئی اور الہ اور کوئی الہ اور اس بے مثال خالق کے سوا، اور پھر اس کے بعد ان کے جھٹلانے کی اصل وجہ بیان ہوئی کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تو زمین میں چلے پھریں اور پہلی قوموں کے آثار سے سبق سیکھیں۔ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں، اندھوں، بہروں کو نہیں منوا سکتے۔ آخرت کے کچھ دلائل اور پھر منظر کشی ہے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ مجھے تو اس شہر مکہ اور حرم کے رب کی بندگی کا حکم ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے اس قرآن کو سنانے کا حکم ہے اور جو ہدایت لے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا اور بھٹکنے والوں کو تنبیہ ہے۔ اللہ عنقریب ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی۔ ایسی نشانیاں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی جو قرآن کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت عطا فرمائے اور قرآن کے معاملے میں اندھا بہرا نہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔